عزت محسوس کر رہا ہوگا اپنی. کسی وکیل نے کتاب لکھی اور وہ بھی حد ادب. دن کے بھی تاریک پہلو ہیں بڑے، کیا اندھیرے میں ہے شب حد ادب. میں پوری زندگی بولتا رہا، کالجز میں، ڈیبیٹس میں، مجھے کبھی مشکل نہیں لگا. جہاں مجھ پہ بہت اللہ کا کرم ہے، عنایت ہے، رحمت ہے. ہمارے آج کے معزز مہمانوں میں ایک بڑی ایلیٹ لسٹ اور گیسٹ لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. وہ سب سیلیبریٹیز ہیں. ادب میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. سب سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا گل نوحیز اختر. شی از این اینکر پرسن. ہی از این اینکر پرسن. گل نوحیز اختر صاحب طنز و مزاح طنز و مزاح میں خوش ہوں کہ اس کا آغاز کچھ اسی طرح ہوا. تھینک یو ویری مچ. یہ میرا نام جو ہے میرے ساتھ بھی یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے، الماس علی جویندہ. تو جب تک کسی سے ملے نہ ہوں تو نام از ڈسٹریکٹیو ایٹ ٹائم، بٹ آئی ایم ہیپی وی اسٹارٹڈ ایٹ اے گڈ نوٹ. میرے دوسرے مہمان ڈاکٹر سمیرہ جواد ہیں. پلیز تشریف لائیں ڈاکٹر صاحبہ. تھینک یو ویری مچ. ہمارے آج کے تیسرے مہمان رناؤنڈ پرسنالٹی، ادب میں بہت بڑا نام، ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب. شاہد ظہیر سید صاحب اور میرے استاد لاء کالج میں ہمیں پڑھاتے رہے، درمیان میں انگلینڈ چلے گئے. ہماری خوش قسمتی کے اس بڑے موقع پہ آج وہ ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، ہمیں انہوں نے جوائن کیا. خواجہ عظیم صاحب. خواجہ صاحب گورنمنٹ کالج کے ادب کے بہت بڑے امین، ہمارے آج کے ادب کے ستون. ہماری خوش قسمتی ہمارے درمیان موجود ہیں اصغر ندیم سید صاحب. ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے لیے بہت قابل احترام، ہم سب کی محبت اور پیار، عطا اللہ قاسمی صاحب. آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کریں گے اور اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا جناب قاسم نواز صاحب سے کہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے آج کی تقریب کا آغاز کرتے ہیں. قاسم نواز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاک اللہ. خواتین و حضرات، کتاب سے تعلق انسان کے لیے بہت ضروری ہے. باہر کی یونیورسٹیز میں جب لوگ کسی کو اسیس کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ کی قابلیت کو اسیس کرنے کے لیے آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پچھلے 1 سال میں، پچھلے چند ماہ میں کتنی کتابیں پڑھی. کتاب سے قربت آپ کی ایویلیویشن اور اسیسمنٹ کا ایک کرائٹیرین تصور کیا جاتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے تو یو کین ناٹ امیجن کہ آپ کی عزت اور احترام اس جگہ پہ ان لوگوں سے جن سے آپ مخاطب ہوتے ہیں یا جن سے بات کاری ہوتے ہیں وہ کس لیول پہ چلا جاتا ہے. انسان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ زندگی میں جب آپ بے شمار پروفیشن، شعبہ زندگی میں کچھ مقام حاصل کر لیتے ہیں تو آپ تمام لوگوں کا رجحان ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ آپ کچھ لکھیں، اس لیے کہ شاید کتاب ہی آپ کو جاودان کرتی ہے، ساری عمر کے لیے آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. وکالت میں اگر ہم دیکھیں، قانون کے شعبے میں دیکھیں تو ہمیں بے شمار بڑے نام ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے ادب میں اچھا مقام اور بڑا مقام جو ہے وہ پیدا کیا. میں علامہ اقبال سے شروع کروں، جسٹس کیانی کا ذکر کروں، میں اعتزاز احسن صاحب کا ذکر کروں، ایس ایم ظفر کا کروں، جاوید اقبال صاحب کا. یہ وہ بڑے نام ہیں جنہوں نے قانون کے ساتھ ساتھ ادب میں بھی اپنا ایک مقام حاصل کیا. اعجاز بٹالوی صاحب ہمارے ٹیچر تھے، وی ور لکی، جو ہمارا بیچ تھا اس میں انہوں نے ہمیں پڑھایا. لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک انتہائی سینسٹیو اور حساس اور شاید مشکل ایریا ہے جو کہ مزاح کا ہے، جس پہ انہوں نے لکھا اور پھر اپنا نام پیدا کیا. مشکل ایریا ہے. ہم ادروائز بھی اگر ادب میں دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ مزاح نگار بہت کم ملتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. مشکل صرف اپنی جگہ پہ، لیکن شاید ہم ایٹ ٹائم مزاح اور طنز کے درمیان جو تفریق ہے، جو اس کتاب کا ٹائٹل ہے حد ادب، اس تفریق کو قائم نہیں رکھ پاتے، جس سے چیزیں جو جس مہارت اور آسانی کے ساتھ ایک اچھا مزاح نگار لکھ سکتا ہے، لوگ جو طنز کی طرف سے لے جاتے ہیں وہ شاید نہیں لکھ پاتے. یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے جو میں دینا چاہتا تھا. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس ٹاپک پہ ساتھ ساتھ جہاں ہم شاہد سید صاحب کی لکھی ہوئی باتوں کو دہرائیں گے، بات کریں گے، اس پہ ہم مزید ہمارے مہمان بات کریں گے. یہ ایک بلڈ اپ، ایک بیک گراؤنڈ ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. کتاب پہ بات ہوگی تو شاید آپ ان تمام چیزوں کو بہتر طریقے سے گریسپ کر سکیں گے. میرے آج کے مقررین میں سے پہلے مقرر ہمارے کولیگ ہیں، لا کالج میں ہمارے ساتھ تھے، اس لیے کہ جب آپ نے زندگی کا ایک سفر کٹھے طے کیا ہوتا ہے تو آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے ریلیٹ کر پاتے ہیں. جب شاہد سید صاحب لا کالج کی کوئی بات کرتے ہیں تو شاید ان کے ٹائم اور وقت میں وہ تمام دوست احباب جو ان کے ساتھ تھے، ان کے قریب تھے، جنہوں نے تمام لوگوں کو دیکھا، وہ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے ریلیٹ کر پاتے ہیں. محمد احمد چھچھر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمیں بتائیں کہ انہوں نے شاہ صاحب کی کتاب سے کیا حاصل کیا. محمد احمد چھچھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ بیٹھا ہر وکیل آج اپنے آپ کو عزت محسوس کر رہا ہوگا اپنی، کہ کسی وکیل نے کتاب لکھی اور وہ بھی حد ادب. اس سے بڑی عزت کیا ہوگا. اسٹیج پہ جب بھی کسی مقرر کو بلایا جاتا ہے تو اس کے جو پہلے چند لمحات ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو حوصلہ مندی. تو میری جو ڈیوٹی تھی یا جو میرا انتخاب تھا کہ اس حد ادب کتاب کے ساتھ مجھ سے یا ہمارے چیمبر سے زیادہ کسی کی جذباتی لگاؤ یا دلچسپی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ میرے بھی استاد، شاہ صاحب کے بھی استاد چودھری محمد حسین چھچھر صاحب، سینئر ایڈوکیٹ، میرے انکل بھی، تو شاہ صاحب ان کی نسبت سے میرے دورے استاد ہوئے. تو ان نے یہ مضمون لکھا ان کے اوپر، اور بڑا طویل، بڑا دلچسپ مضمون.
اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور باقی جو ہم ان کے شاگرد ہیں ان کا بھی انہیں دماغ کھولا. میں کیونکہ آج کل گورنمنٹ کالج میں شاہ صاحب اصغر ندیم سید صاحب کی شاگردی میں اس بڑھاپے کی عمر میں پڑھ بھی رہا ہوں تو میرے لیے دوہری دلچسپی ہے. ہمیں سے شہر میں ایک اچھی خبر دی ہے, لوگوں کو سکون ملے گا کہ وکیل حد ادب میں بھی رہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. احمد بہت شکریہ. اور باقی کتنی خوشی ملتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ وکیل حد ادب میں بھی رہتے ہیں. شاہ صاحب کے جتنے خاکے ہیں اس میں ایک جو جہاں پہ شاہ صاحب کی اپنی تحریر ہے, ایک ایڈیشنل چیز جو اس پوری تحریر کو بہت خوبصورت کر دیتی ہے وہ میکسم کے اسکیچز ہیں. اور پیر مغان جس کا احمد ذکر کر رہے تھے, اس سے پہلے جو یہاں پہ ہمیں خاکے سے پہلے جو اسکیچ ملتا ہے اس میں میکسم یہ کہتے ہیں کہ تعویذ برائے امتحان, محبت عشق میں شرطیہ کامیابی, یہ بھی شاہ صاحب کی اسپیشلٹی تھی. جو ہمارے ٹیچر تھے وہ اس میں بھی ایکسپرٹیز ان کی موجود تھی. میکسم آج ہمارے درمیان نہیں آ سکے لیکن ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر سمیرہ جواد. فائن آرٹس سے ان کا تعلق ہے. شی از ویری لرنڈ اباؤٹ لٹریچر اور بے شمار ایسی چیزیں جو لکھی جاتی ہیں بعض اوقات آپ پینٹنگ سے آپ ایک اور طرز سے ان کا اظہار کرتے ہیں جو ان کی ایکسپرٹیز ہے. میں ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر سمیرہ جواد. شکریہ ارمان صاحب. آج میں ڈاکٹر شوکت کی جگہ یا ان کی کیونکہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں ان کی جگہ ان کا لکھا ہوا ایک پیپر پڑھوں گی جو کہ انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے کیا ہے. مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں ڈاکٹر شوکت کی نہ صرف شاگرد ہوں, میرے سپروائزر تھے, بلکہ میں ان کی کولیگ بھی ہوں. اور اس وقت ہم دونوں اکٹھے پنجاب یونیورسٹی میں. اردو ادب میں اگر مزاح نگاروں کی لسٹ پر نظر ڈالے تو ان کی تعداد زیادہ نظر نہیں آتی. میرے ذہن میں جو چند نام ابھرتے ہیں ان میں پطرس بخاری, شفیق الرحمان, ابن انشا, مشتاق احمد یوسفی, کرنل محمد خان, انور مقصود, محسن مگیانہ, آصف نورانی اور عطاء اللہ قاسمی کے نام شامل ہیں. کرنل شفیق الرحمان کو تو مارک ٹوین, اسٹیفن لیکاک اور پی جی وڈ ہاؤس کا جانشین بھی مانا جاتا ہے. مشتاق احمد یوسفی فقط مزاح اور طنز نگار ہی نہیں تھے بلکہ علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ اور پاکستان بینکنگ کونسل کے چیئرمین بھی رہے. انہوں نے اس فن کو نئی بلندیاں عطا کی. طنز اور مزاح یا مزاح اور طنز کے درمیان ایک بہت ہی باریک سی لکیر ہے. بس اوقات مزاح کسی کے مزاج کے لیے ناگوار بھی ہو سکتا ہے. اچھا مزاح وہی ہے جو اپنے آپ میں طنز تو رکھتا ہو لیکن تہذیب اور شگفتگی کا دامن نہ چھوڑے. یہی ہر بڑے مزاح نگار کے فن کا خاصہ ہوتا ہے. شاہد ظہیر سید کی تحریر کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں مزاح کی چاشنی, طنز کی کاٹ اور یادوں کی شیرینی تو ہے مگر کہیں بھی کسی کی تصدیق یا تزلیل دکھائی نہیں دیتی. شاید اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کو حد ادب کا نام دیا ہے. تحریر پڑھنے والی قاری کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ یادوں کی بارات کا ایک باراتی ہے جو پنجاب یونیورسٹی کیمپس سے عدالت عالیہ تک مصنف کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ظہیر صاحب نے جس مہارت سے اپنی یادداشتوں کو ایک سلسلے میں پرویا ہے اس سے پڑھ کر تو کہنا پڑتا ہے یہ کیسی راگ مالا ہے جو یونیورسٹی لا کالج کے یادداشتوں کے موتیوں کی مرہون منت ہے. اردو ادب میں صنف مزاح کی بہت کمی ہے. اسی لیے میں ظہیر صاحب کو اس ادبی کاوش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میری رائے میں انہوں نے اپنی اس تحریر سے دنیائے مزاح میں اپنا ایک مقام بنا لیا ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیتوں کے باوجود لکھنے کے اس سلسلے کو جاری رکھیں. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. پروفیسر ڈاکٹر شوکت محمود میکسم. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میرے آج کے میں چاہوں گا کہ میں کم سے کم ٹائم دوں اور مہمان ہمارے شاہ جی کے بارے میں زیادہ باتیں کریں, ان کی تحریر سے ریفرنس زیادہ کوٹ کر سکیں. میرے اگلے مہمان ساجد ہدایت صاحب ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم خواتین و حضرات. شاید میرے بہت پرانے دوست ہیں, اس حوالے سے میں کچھ بے تکلفی
शाह ज़हीर सैयद की किताब हद अदब से मेरी जुड़त उनके लिखे पहले खाके से हुई और फिर सरे वर्ग के इंतखाब तक मैं किताब से जुड़ा। यूँ आप कह सकते हैं कि इस किताब को मैंने हर फर्क मुकम्मल होते देखा है। इसमें शामिल मज़ामीन और खाकों को मैंने ना सिर्फ कई बार पढ़ा है बल्कि उनको शाह ज़हीर से सुना भी। यूँ मैं हर बार एक नए लुत्फ़ से हमकनार हुआ क्योंकि शाहिद को अपने ज़रीफ़ व शरीफ जुमलों पर खुद भी हंसना आता है। शायद इसकी वजह यह है कि शाहिद के अंदर एक मिजाह निगार ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के तने हुए तार पर चलता एक हसास इंसान भी मौजूद है, जो ज़िंदगी की कठिनाइयों को महज हंसी में उड़ा देने की बजाय उन कठिनाइयों से निचटती बेरौनकी और बेवकूफ़ी को तरह तरह की जिंदा मुस्कुराहटों की माला में पुरोने के अमल से महफूज होता है। यूँ ये किताब एक अदीब और एक हसास इंसान के बाहमी ताउन से खल्क हुई है, जो यकीनन हर उस कारी को फिक्री लुत्फ़ से हमकनार करेगी जो सच्ची मुस्कुराहट की दमक का हसीर है। इस किताब में शामिल अताउल हक कासमी साहब की राय के इस जुमले से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि मिज़ाह निगारी एक संजीदा काम है। बेशक ये नहायत ही संजीदा काम है जिसे शाह ज़हीर ने बखूबी सरअंजाम दिया है। मेरे नज़दीक संजीदा अदब अगर माशरे की चश्मे आईना नुमा है तो मिज़ाह तंज़ निगारी अमले इब्रा है, जो उस चश्मे रोशन को सफ़ेदी के दवाम के लिए नागज़ीर है। यूँ ही पिंदोनिसा की तवील बयानी बाद दफ़ा वो असर पजीरी नहीं दिखा पाते जो चंद ज़रीफ़ और तंज़िया जुमले दिखा जाते हैं। इसीलिए फुकाहात मिज़ाह और तंज़ निगारी दीगर अदबी तख्लीक़ात से जुदागाना अहमियत की हामिल है। यूँ कहा जा सकता है कि ये सिन्फ़े अदब वो कुआँ है जिसके पानी से माशरती और समाजी फिक्री दुबदाह की आग को बतरीक आसन सर करके अज़हान और रवैयों में शिकफ्ता रोईदगी को मुमकिन बनाया जा सकता है। ऐसे कई समाजी मौज़ूआत को हद अदब में मुख्तलिफ मज़ामीन और खाकों में बयान किया गया है। उनका मैं चीदा तज़किरा भी करने लगूँ तो कई घंटे सर्फ हो जाएंगे, लिहाजा किल्लत वक्त के मद्देनज़र मैं उनका तज़किरा अपनी किसी बाकायदा मज़मून पर उठा रखता हूँ। ताहम इस बेहद मुश्किल और खुद में मुनफरद सिन्फ़े अदब को कामयाबी से बतौर वसीला इज़हार इख्तियार करने पर मैं शाह ज़हीर को मुबारकबाद और दुआएं पेश करता। हम सभी ने ये जुमला सुना होगा कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैंने इस जुमले को हकीकत में ढलते देखा है। इस किताब हद अदब को लिखने में बेशक शाह ज़हीर का वफूर तख्लीक से लबरेज फनकाराना और लतीफ़ाना ज़हन का फरमा है, लेकिन शाह ज़हीर को अदीब बनाने में मददगार था सिर्फ और सिर्फ उनकी बेगम डॉक्टर समीना ज़हीर का। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमें एक अच्छा अदीब फराहम करने के लिए डॉक्टर समीना ज़हीर की कुर्बानियों और कोशिशों का भरपूर तालियों में शुक्रिया। साजिद हदायत आपका बहुत शुक्रिया और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनन ये पॉसिबल ना होता कि अगर आपने वो कंफर्ट लेवल और वो सुकून शाह साहब को ना दिया होता जिसकी वजह से आज हम सब उनकी तहरीरों से महसूस हो रहे हैं। एक कहावत है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने के काबिल हो और कुछ ऐसा करो जो लिखने के काबिल। मैं ये समझता हूँ कि शाह साहब की तहरीर आप तमाम लोग जब पढ़ेंगे और हद अदब का जब आप मुतालिया करने को आपको मिलेगा, आप चाहेंगे कि एक चैप्टर, एक हिस्सा किताब का पढ़े बगैर आप सुकून से शायद ना बैठ सकें। इतनी शुस्तगी है, रवानगी है और ऐसे लगता है जैसे आपकी बातें, आपके इर्द गिर्द की बातें वो कर रहे हैं। मेरे दरमियान आज शाहिद अनवर शहजाद साहब मौजूद हैं जिन्होंने हद अदब पे एक नज़म लिखी है और ये एक शाह साहब को खराज तहसीन पेश करने का एक डिफरेंट अंदाज है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा शाहिद अनवर शहजाद साहब से कि तशरीफ लाएं। हद अदब की रोशनी शाहिद ज़हीर है,
پیشانی ادب پہ وہ سچ کی لکیر ہے، حد ادب کی روشنی شاہد ظہیر ہے، پیشانی ادب پہ وہ سچ کی لکیر ہے، اور نفرت کی وہ کمان میں کیوں کر سمائے گا، نفرت کی وہ کمان میں کیوں کر سمائے گا، عصر جدید میں وہ محبت کا تیر ہے، شہر مزاح پر ہے اثر اس کے نام کا، قانون کے جہاں کا وہ اعظم وزیر ہے، شہر مزاح پر ہے اثر اس کے نام کا، قانون کے جہاں کا وہ اعظم وزیر ہے، اور ایک خاص روشنی کی علامت ہے سر بسر، ایک خاص روشنی کی علامت ہے سر بسر، ظلمت کے دیوتاؤں میں روشن ضمیر ہے، ایک خاص روشنی کی علامت ہے سر بسر، ظلمت کے دیوتاؤں میں روشن ضمیر ہے، اور بچپن سے ہی ملنگ طبیعت ملی اسے، بچپن سے ہی ملنگ طبیعت ملی اسے، کالج کے دور سے ہی کلندر فقیر ہے، بچپن سے ہی ملنگ طبیعت ملی اسے، کالج کے دور سے ہی کلندر فقیر ہے، حد ادب کو لکھا ہے ایک خاص رنگ میں، ایک ایک جملہ جس کا بڑا دل پذیر ہے، تم کیا کرو گے اس کے سراپے پہ گفتگو، شہزاد اپنی ذات میں جو بے نظیر ہے۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، اور میں آپ ریکویسٹ کروں گا جناب گل نوخیز اختر صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمیں بتائیں کہ انہوں نے اس کتاب کی تقریباً رونمائی کی جو آغاز ہے، جو جہاں سے شاید مزاح شروع ہوا، اس کو کس طرح انہوں نے دیکھا۔ اینڈ مجھے اس چیز کا بھرپور احساس ہے کہ ان کی شخصیت کے اندر بہت برداشت ہے، صبر ہے، اور جس طرح ہم ٹیلی ویژن پہ ان کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج آپ ان کو خوب انجوائے کریں گے۔ جناب گل نوخیز اختر صاحب۔ میں ملتان کی بات کر رہا ہوں، 30 سال پہلے۔ اس دور میں موبائل نہیں ہوتا تھا، اس دور میں ای میل نہیں ہوتی تھی، تو لوگ خط لکھتے تھے، جو فین ہوتے تھے، میں مقامی اخبار میں لکھتا تھا تو فین مجھے خط لکھتے تھے، تصویر شاید نہیں ہوتی تھی میری۔ وہ ایک صاحب مجھے سمجھے، پنڈی کے صاحب تھے، وہ سمجھے میں لڑکی، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا، اس خط میں انہوں نے لکھا کہ کیا ہماری دوستی ہو سکتی ہے۔ اب اس میں نہ کوئی مذکر مؤنث، نہ مجھے کوئی شک پڑا، اتفاق سے جو میں نے جواب دیا اس میں بھی کوئی مذکر مؤنث کا پتہ نہیں چل رہا تھا، میں نے کہا ہو سکتی ہے۔ پھر ان کا اگلا خط ہے، آپ کی تحریریں بہت اچھی ہوتی ہیں، اس میں بھی کوئی مذکر مؤنث نہیں۔ میں نے جواب میں لکھا، میں نے کہا بہت شکریہ، آپ پڑھتے ہیں، میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے، اس میں بھی کوئی مذکر نہیں۔ یہ اتفاق کی بات، ان کے خطوط آتے گئے، میں 2 لائنوں کے جواب دیتا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس دوران میرے سے کچھ خط لکھنے میں کوئی تاخیر ہوئی، 2-3 خطوط کے جواب میں ان کے وقت پہ نہیں دے سکا، تو ان کا ایک مجھے خط آیا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہو چکا ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا تو نخرے بہت کرتی ہے، تو میں نے کہا میں سمجھ گیا یہ صاحب مجھے لڑکی سمجھ گئے، تو میں نے رمضان کے دن تھے، ان دنوں ہم شعر بڑھا لیا کرتے تھے، 27ویں کی رات شعر کیا کرتے تھے، تو میں نے اسی طرح میں اسٹوڈیو میں گیا، وہاں میں نے اپنی شعر میری بڑھی ہوئی تھی، ایک تصویر بنوائی ہے، ان کو میں نے ارجنٹ میل سے دی تھی، پیچھے میں نے نام لکھ دیا۔ ان کا جواب جو آیا وہ مجھے آج تک یاد ہے، کہنے لگے صوفی تیرا کھ نہ رہے، میں تو ماں بھی راضی کر رہا۔ گزارش ہے کہ میرے ساتھ یہ ہر روز ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ یہ میں یونیورسٹی میں میرے فارم لڑکیوں والی سائڈ پہ قابل قبول ہوتے تھے، وہ سمجھتے تھے اس کا بھائی آیا جانا کرنا ہے۔ میں ٹرین پہ جانا ہو تو ٹکٹ میرا یوں بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھائی آیا، اس کے خاتون کے نام سے۔ دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے دوست، آپ سب جانتے ہیں، بہت اعلیٰ ہمارے دوست ہیں، بڑے شاندار شاعر، وسیع شاعر، وہ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ یار میں جب تک تم سے ملا نہیں تھا میں تمہیں عورت سمجھتا تھا، میں کہا شاید جب تک میں تمہیں سے ملا میں تمہیں مرد سمجھتا تھا، اور میں نے کہا دیکھو ہم دونوں غلط ثابت ہو گئے۔ تو میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں سننے کا موقع دیا، میں حوصلہ تو آپ کا۔ شاہد ظہیر صاحب مزاح نگار ہیں، اور استاد محترم عطاء اللہ قاسمی صاحب کا ایک جملہ ہے
کہ مزاح کی کسی بھی نئی کتاب کا شائع ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا بھی مزاح نگاروں سے مایوس نہیں ہے۔ ان کی جو احباب یہاں موجود ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ باہر ان کے پبلشر نے اسٹال لگایا ہوا ہے کتاب کا، تو یہ سب سے بڑی خدمت ہوگی آپ کی، یہ سب سے بڑی خوشی ہوگی، یہ سب سے بڑی محبت ہوگی آپ کی، وہاں سے ڈسکاؤنٹ پرائز پہ کتاب ملے گی اور ضرور خریدیے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس پبلشر کا ان سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ یہ اس سے کہیں کہ کتاب فری دے دے تو وہ پبلشر نہیں دے گا کتاب، اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں سے ضرور۔ دوسری میں نے ایک چیز دیکھی کہ جب میں کوئی جملہ لکھتا ہوں یا مزاح کا یا جو میں نے سیکھا تھا قاسمی استاد محترم صاحب سے، وہاں یہ یقین کیجیے ایسے ہوتا ہے جیسے ہم شیشے کے فرش پہ چل رہے ہیں۔ ہمیں دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کس نے اس جملے کو پڑھنا ہے۔ کچھ کم پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، کچھ آپ جیسے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، کچھ خواتین ہوں گی، کچھ ہو سکتا ہے مڈل ایج کے لوگ ہوں، کچھ گھریلو ہوں گے، کچھ سرکاری ملازم ہوں گے، کوئی بزنس مین ہوگا، تو ایک جملہ ایسا جائے، تھرو اس کی ایسی ہو کہ سب کو وہ سمجھ آئے اور سب تک اس کا یکساں اثر پہنچے۔ اس جملے کی بنت کا خیال میں نے اگر دیکھا تو میں نے سچی بات ہے شاہد ظہیر صاحب کو، اور یقین کیجیے یہ جب جملہ لکھتے ہیں، ہم مزاح نگار جو لوگ ہیں جن میں شاہد ظہیر صاحب بلا شبہ شامل ہیں، ایک ایک جملے پہ اتنی احتیاط، اتنی، میں آپ کو ایک لطیفہ اس بارے میں سنا دیتا ہوں، وہ زیادہ میری بات کلیئر کرتا ہے۔ 3 لڑکے تھے، انتہائی بدصورت اور ان پڑھ، غریب بھی تھے، ان کی خواہش تھی کہ ان کی شادی کسی بہت خوبصورت لڑکی سے، انہیں پتا چلا کہ شہر سے باہر ایک پیر صاحب رہتے ہیں، وہ یہ کام کر رہے تھے، وہ ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے پیر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی کسی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی سے ہو، لیکن ہم بدصورت ہیں، ہم ان پڑھ ہیں، لڑکی ہمیں خوبصورت اور پڑھی لکھی چاہیے۔ پیر صاحب نے کہا اس کے لیے نا تمہیں ایک رات کا چلا کاٹنا ہوگا، یہاں ہم تمہیں کمرہ دیں گے، تم تینوں اس کمرے میں ٹھہرو گے، کمرے کی لائٹس بند ہوں گی، لیکن احتیاط کرنی ہے، کمرے میں جگہ جگہ پاپڑ رکھے ہوئے ہوں چھوٹے چھوٹے، اگر کسی کا پیر اس پاپڑ پہ آ گیا پھر اس کی شادی ایک بدصورت لڑکی سے ہوگی اور ان پڑھ سے ہوگی، لیکن اگر کسی کا پیر پاپڑ سے بچ گیا ساری رات پھر اسے خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی عطا۔ انہوں نے ایک رات گزاری، رات کے 2 بجے صاحب اٹھے، کمر سیدھی کرنے، ان کا پیر پاپڑ پہ آیا، وہ ان کے کرندے آئے، پیر صاحب کہنے لگے آپ کو نکل گئے۔ دوسرے دوست بڑی احتیاط کر رہے تھے، تھوڑی دیر بعد وہ بھی اٹھے، کہیں ان کا پیر بھی پاپڑ پہ آ گئے، وہ بھی نکل گئے۔ تیسرا بندہ چپ کر کے بیٹھا، صبح ہو گئی، وہ لے کے گئے، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک، آپ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا مظاہرہ کیا، اور ایک ان کی خوبصورت ترین پڑھی لکھی لڑکی سے اس کی شادی کرا دی گئی۔ بندہ بڑا خوش، شادی کی پہلی رات اس نے وائف سے پوچھا، کہنے لگا بھائی تمہاری پیر صاحب سے کیسے ملاقات ہوئی؟ کہنے لگے میں بھی اپنی شادی میری نہیں ہو رہی تھی تو میں اسی سلسلے میں آئی تھی، مجھے چاہیے تھا خوبصورت اور ذہین خامد چاہیے، تو ہم 3 سہیلیوں کو بھی پیر صاحب نے ایک کمرے میں بند کیا، اندھیرے کمرے میں، پہلی رات ہی میرا پیر پاپڑ پہ آ گیا، ان کو جو وہ خامد ملا تھا اس پاپڑ کے۔ یہ جو لکھتے ہیں مزاح لکھتے ہیں، یہ اسی پاپڑ پہ پیر آنے والی بات ہے، جہاں پاپڑ پہ پیر آیا وہیں مزاح ملاتا ہے۔ میں نے خاتون حضرات ابھی یہاں بات ہو رہی ان کی مسز کے حوالے سے، ہماری بھابھی کے حوالے سے، کہ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ان کی قربانیوں کا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہے، انہوں نے قربان کیا، لیکن انہوں نے اگر قربانی سے مراد یہ ہے کہ شاہد ظہیر صاحب کو انہوں نے ہم مزاح نگاروں کو عطا کیا ہے، تو یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ شاعروں میں بیٹھے ہیں، ادیبوں میں بیٹھے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن اکثریت میں آپ کو ملے گا شاعر شاعر کے خلاف بات کرے گا، ادیب ادیب کے خلاف بات کرے گا۔ ایک کمیونٹی کی 3 نشانیاں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مزاح نگار، مزاح نگار ہمیشہ کبھی کسی مزاح نگار کے پاس جا کے دیکھیں وہ دوسرے کی بد تعریفی جو گنے چنے مزاح نگار، کبھی مزاح نگار آپ کو، مزاح نگار ہمیشہ آپ کو خوش لباس نظر آئے۔ آپ ڈاکٹر یونس بٹ کو دیکھ لیجیے، ڈاکٹر اشفاق احمد مغرق صاحب کو دیکھ لیجیے، قاسمی صاحب کو دیکھ لیجیے، باقی جو اور مزاح نگار، اور مزاح نگار آپ کو ہمیشہ خوشحال نظر آئے۔ یہ بھی تو ایک مزاح ہے، یہ بھی کہتے ہیں،
تو میں نے جب ڈاکٹر شاہد صاحب کی کتاب پڑھی, اپنا شاہد ظہیر صاحب کی کتاب پڑھی, مجھے ان جملوں میں اتنا باریکی نظر, مثلا مجھے بڑا خوف تھا. میں نے کہا, ان سے پوچھا, میں نے کہا جی بار میں آپ یہ جب تقریب کرنا چاہ رہے تھے, میں نے کہا بار میں آپ رکھ لیں, ہارٹ ٹو بہت بڑا علامہ ہے. کہنے لگے بار میں بھی رکھ لیں گے. پھر میں نے سوچا, میں نے کہا جی بار میں اگر میں نے آپ کی کتاب کے خلاف کچھ بول دیا تو آگے تو وکیل بیٹھے ہوں گے, وہ ایڈا بھی بار نہیں ہے, بار ہے تو صحیح لیکن ہے کہ اندر نا. تو یہ کہنے لگے اسی لیے ہم احتیاط نہیں آ رہا. لیکن میں سچی بات ہے, میں جتنے بھی اپنے وکیل دوستوں کو جانتا ہوں بڑے پڑھے ہیں, وہ سارے پڑھے لکھے ہیں, سلجھے ہیں, بات کرنے کے ہنر سے آگاہ ہیں اور ہنسنے کے فن سے آگاہ ہیں. یہ جو میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں, یہ خواتین حضرات, مشتاق مسکی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, اسی کو میں وکیلوں میں فٹ کر دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ کوئی 90% وکیلوں کی وجہ سے باقی کے 10% وکیل بھی بدنام ہیں. میں شاہد ظہیر صاحب کو کتاب کی اشاعت کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ہمارے قبیلے میں شامل ہیں. آپ یقین کیجیے, ہم ترستے ہیں کہ نثری مزاح کی طرف کوئی آئے, اور جب ان کی کتاب آئی, اور یہ تو مجھے تو ان کے انداز سے ایسا لگا جیسے ان کے اندر کوئی ولی اللہ چھپا ہو. یہ انتہائی دھیمے لہجے کے, نستانی, محبت کرنے والے, پیار کرنے والے, بات بات پہ مجھے کہیں آپ میرے استاد ہیں, آپ میرے استاد ہیں. میں کہا جی میں تو تبلا سکھایا, میں کہا استاد, لیکن محبت کرنے والے, اور اتنا ان کے اندر رکھ رکھا ہوا ہے. سچی بات ہے, مجھے لگا میں تو لکھنؤ کی تہذیب سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اور حوصلہ دے, اور یہ کتاب ہمارے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے. ہم مزاح نگاروں کے لیے یہ نثر کرنا چاہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ گل نوحیز اختر. آپ کا نام جو ہے, ہمیشہ جو ملٹیپل نام کے حصے ہوتے ہیں, ایک نام کے 3 حصے ہوں تو ایک نام لے کے آپ اس سے کام ایٹ ٹائم مخاطب کر لیتے ہیں, کام چلا لیتے ہیں. آپ کا نام اتنا بڑا ہے کہ اس کو حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. تو جب بھی میں لینا چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے, لیکن برداشت کی بات کر کے میں نے اپنے آپ کو سیف گارڈ کیا تھا, اور آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے تھوڑا سا وہ ایک کوشن دیا. جب بھی کوئی اچھی کتاب لکھی جاتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دنیا اس طرح کی دنیا نہیں رہتی. ایک اچھی کتاب کا کنٹریبیوشن جس کا بہت انتظار کرنا پڑتا ہے, بڑی مشکل سے آتی ہے, لیکن جب وہ آتی ہے تو اس دنیا میں فرق ڈالتی ہے. جب اس کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی شخصیت پہ اس کا ایک امپیکٹ, ایک اثر جو ہے وہ بہت واضح آتا ہے, اور اس کی وجہ سے دنیا میں فرق آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزاح کے اندر اس طرح کی تصنیف جب آپ پڑھیں گے, آپ تمام لوگوں کی شخصیت پہ ایک بہتر اور ایک ایسا اثر آئے گا کہ جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے رویے لوگوں کی طرف بہتر ہو جائیں گے, آپ کی سوچ کا انداز بہتر ہو جائے گا. اور شاید وہ جو ایک ابھی مجھ سے پہلے ذکر کر رہے تھے ایک اسپیکر, کہ جناب کی شخصیت پہ ایک نرمی ہے, ایک تحمل ہے, ایک پیار ہے. شاید یہ ان کی خاندانی تربیت کا حصہ ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی آبزرویشن اچھی ہوتی ہے, جب آپ اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ چھوڑنا چاہتے ہیں, تو یقیناً یہ آپ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. حد ادب کے بارے میں ایک اور ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ایک نظم لکھی. میں یہ چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں اس نظم سے مستفید کریں. رضا حسن صاحب تشریف لائیں. سب سے پہلے شاہد ظہیر قرآن بہت بہت مبارک. شاہد ظہیر میرا بھتیجا بھی ہے تے میرے پیر صاحب بھی ہیں. تے چڑھاوے واسطے آیا ہاں ایک غزل. کیوں ہنسی ہے زیر لب حد ادب, میرا مطلب ہے کہ اب حد ادب. شعر سننا کہ دن کے بھی تاریک پہلو ہیں بڑے, دن کے بھی تاریک پہلو ہیں بڑے, کیا اندھیرے میں ہے شب حد ادب. دن کے بھی تاریک پہلو ہیں بڑے, کیا اندھیرے میں ہے شب حد ادب.
تیری اپنی تھی کہانی وصل کی، ساتھ تیرے تھا میں کب حد ادب، کتنے پروانے ہیں شمع پر مرے، بے وفا ہیں سب کے سب حد ادب، کتنے پروانے ہیں شمع پر مرے، بے وفا ہیں سب کے سب حد ادب، بادشاہی کا نشانہ کر حرام، ہوش کر اے بے ادب حد ادب۔ بہت شکریہ رضا بھائی، بڑی خوبصورت آپ نے نظم ہمیں سنائی اور حد ادب کو بڑے اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا۔ ہمارے آج کے مہمانوں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شاہد ظہیر سید صاحب اور میرے استاد لاء کالج میں ہمیں پڑھایا کرتے تھے، اور درمیان میں وہ انگلینڈ چلے گئے، آج موجود ہیں ہمارے درمیان۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ ان کے خیالات سے مستفید ہوں۔ جناب خواجہ عظیم صاحب، خواجہ صاحب تشریف لائیں۔ بہار خیر ممکن ہوں، لیکن یہ اس وقت محسوس کرتا ہے جب اس کی فرما بردار اولاد ترقی کی بلندیوں کی جانب روانہ ہوں۔ یا پھر کوئی ٹیچر اپنے کبھی خاص شاگرد کو کامیاب اور کامران دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ میں اس موقع پر خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتا ہوں اور شاہد ظہیر سید کو حد ادب کی کامیاب کاوشوں پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شاہد سے میرا پہلا رابطہ اب سے 30-32 برس پہلے اس وقت ہوا جب میں لاہور ہائی کورٹ میں وکالت کے پیشے سے منسوب تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی لاء کالج میں بطور لیکچرر تعینات تھا۔ اس وقت کا دبلا پتلا اسمارٹ شاہد ظہیر، جسے اب لوگ احترام شاہ صاحب کے نام سے پکارتے ہیں، میری کلاس کا ذہین طالب علم ہونے کے علاوہ کالج کی ڈبیٹنگ سوسائٹی کا ایک سرگرم اور اہم رکن تھا۔ اس وقت ڈبیٹنگ سوسائٹی کی نگرانی میری ذمہ داری تھی، اس لیے شاہد سے میرا تعلق اور مضبوط ہو گیا۔ آپ کے سامنے آج میں یہ کہتے ہوئے مجھے یہ انتہائی خوشی ہوتی ہے اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ شاہد کی عملی زندگی کا آغاز میرے آفس سے ہوا۔ اور عملی زندگی سے مراد فقط پیشہ ورانہ وکالت نہیں بلکہ پوری عملی زندگی۔ یہ اسی زمانے کا تذکرہ ہے کہ فائن آرٹ کی ایک سلیقہ مند طالبہ نے شاہد ظہیر کی تصویر حیات میں نہ صرف الفت و محبت کا رنگ بھرا بلکہ ابتدائے کار ہی سے شریک سفر ہو کر شاہد کو دلی طمانینت، ذہنی سکون، یولیدہ سری سے نجات اور مزاج کی پختگی عطا کی۔ میرا خیال یہ ہے کہ حد ادب کے مزاح کی چاشنی، طرز و اسلوب کی شگفتگی اور لہجے کی شائستگی میں فائن آرٹ کی اسی طالبہ کی رنگ آفرینی کا عکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب بیگم شاہد حصول تعلیم سے فارغ ہوئی تو ان کی تدریسانہ زندگی کی ابتدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری کاوشوں کو برابر کیا۔ اب ماشاءاللہ وہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ڈاکٹر سمینہ ظہیر ہیں اور دیگر اداروں کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فائن آرٹ میں پروفیسر ہیں۔ اسی لیے جب میں مسٹر اور مسز شاہد کو دیکھتا ہوں میری خوشی اس مالی سے کم نہیں ہوتی جو کسی پنیری کو
प्यार और मोहब्बत से पनीरी की प्यार और मोहब्बत से आप यारी करता है और फिर कोई टहनी हरी भरी तवाना और गुलपोश होकर शाख गुल बन जाती है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इन दोनों को मज़ीद कामयाबियों से नवाजता रहे। हद अदब किताबी शक्ल में बावजूद मुझे कल रात महसूस हुई। ज़ाहिर है इस कलील अरसे में इसका तफसीली मुताला मुमकिन नहीं था। बस एक तायराना नज़र ही डाल सका हूँ, लेकिन माशाअल्लाह असलूब बयां ऐसा है कि तायराना नज़र भी जगह जगह अटकी है और मिजाह के शाइस्ता पैराए से लुत्फ़अंदोज़ हुई। दो वजूहात की बिना पर किताब की तफसीली नाकामगी मेरी राह में हायल नहीं हुई। अव्वल ये कि ये खाके तस्वुराती नहीं, जीते जागते किरदार हैं। कुछ वकील हैं, कुछ वो जो लॉ कॉलेज स्टाफ में मेरे कोलीग थे और कुछ शाहिद के क्लास फेलो जिनसे मेरा मोहब्बत का वही रिश्ता है जो साहिब किताब से है। इनमें से कुछ जहाँ तक मुझे बताया गया है बनफ़्स नफीस शरीक में है। दूसरी वजह यह है कि दौरान तस्लीफ शाहिद अक्सर खाकों के जस्ता किताबात मुझे व्हाट्सएप करते रहे। इस बिना पर मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि शाहिद ज़हीर सैयद बिला शुबा दुनियाए मिज़ाह में एक उभरता हुआ कलमकार बनकर उभरे। मैंने जानबूझकर उन्हें उभरते हुए सितारा नहीं कहा, क्योंकि हमारे यहाँ सितारे फिल्मी होते हैं और मिसेस शाहिद यकीनी तौर पर इन्हें फिल्मी सितारों के झुरमुट में देखना पसंद नहीं करेंगे। शायरी की तरह मिज़ाह निगारी आसान काम नहीं। शायरी के बारे में किसी ने कहा है, खुश्क शेरों यही हाल मिज़ाह निगारी का भी है। और मैंने जनाब अताउल्लाह कासमी साहब और प्रोफेसर शौकत महमूद साहब जो आज इत्तेफाक से मौजूद नहीं, ये फरमूदात से 100% मुतफ़िक़ हूँ कि मिज़ाह निगारी दुश्वार तर्ज़ अदब और खाका निगारी इन लोगों के लिए और भी मुश्किल हो जाती है जो शाहिद की तरह हद अदब का पास करते हैं और किसी की दिलाजारी किए बगैर हल्के फुल्के अंदाज से मुआशरे को मुस्कुराहट का तोहफा देना चाहते हैं। आज के आज़ार पसंद दौर में ये यकीनन बहुत कारआमद मुआशरे की खिदमत। अपने खाकों की तरह अपने फ़िक़ाहिया मज़ामीन में भी शाहिद ने हद अदब का पूरा ख्याल रखा है और तहज़ीब का दामन हाथ से जाने नहीं दिया। इसके लिए वो बजा तौर पर तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। वैसे इनकी कलम की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मरतबा उन्होंने मुझे लंदन से कोई इन्फॉर्मेशन लेकर भेजने का कहा। इनकी याद दहानी के बावजूद तसाहुल या मसरूफियत की वजह से बात मेरे जहन से उतर गई। शायद ने कि दोबारा पूछने पर जब मैंने ये उज़र पेश किया, उन्होंने फ़ोन पर मुझे ये धमकी दी, फ़ौरन ये धमकी दी कि सर आप खाके के काबिल हो गए। लेकिन एक बात की वजाहत ज़रूरी है, शाहिद ने किताब का आगाज़ जिस उस्ताद ग्रामी के खाके से किया है वो मैंने। मैं अपनी मालूमात ख़त्म करने से पहले मोहतरम जनाब कासमी साहब, प्रोफेसर शौकत महमूद साहब से मुल्तमस हूँ कि आप अदब के मुसन्निफ़ को अपनी माहराना रहनुमाई और सरपरस्ती में रखिए ताकि इनका शौक़ निगारिश फजूल से फजूल तर होता जाए और यूँ खूब से खूब तर मिज़ाज मंजर आम पर आए।
इस्लामाबाद में अगर डॉक्टर इनाम हक जावेद से मेरी मुलाकात हुई तो उनसे भी यही गुजारिश करूँगा। और आखिर में शाहिद ज़हीर के लिए इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब तुमने चुना है फन तहरीर का दादा, अब तुमने चुना है फन तहरीर का दादा, अल्लाह करे ज़ोर कलम और भाई साहब बहुत शुक्रिया, इतने प्यार और शफकत से आपने शाहिद ज़हीर सैयद के बारे में जिक्र किया। इससे पहले कि मैं अपने अगले मुकर्रर को बुलाऊं, मैं कुछ अपना ज़ाती वाक़या शेयर करना चाहता हूं कि मेरी खुशकिस्मती है कि आज स्टेज पे अताउल हक कासमी साहब के साथ मैं बैठा हूं। मुझे ज़िंदगी में 2 मरतबा पहले भी इनके साथ इसी तरह स्टेज पे बैठने का मौका मिला, जो ज़ाहिर है मुझे तो याद है। कासमी साहब कहते हैं कि अगर आपको कोई फिक्रा आया हो तो इंसान बंदा जाता है तो जाए, फिक्रा नहीं जाना चाहिए। और इसका इजहार उन्होंने जहां पे स्टेज पे 2 मरतबा मैं बैठा हुआ था इनके साथ, दोनों मरतबा किया, भरपूर तरीके से किया। अब हद अदब जो है ये बड़ा मुश्किल सा काम है कि आपको मजा आ रहा हो, फिक्रा आपके जेहन में आ जाए और उसे रोकें, देखें कि इंसान को बचाना है कि फिक्रे को बचाना है। लेकिन लेट मी शेयर, मैं एक बात अभी सुनाता हूँ, एक बात मैं सुनाऊंगा। एक तकरीर में हम बैठे हुए थे तो कोई साहब जो है वो जो तकरीर कर रहे थे, जोश खिताबत इतना ज्यादा था कि वो लग रहा था जैसे कोई 200 लोगों को नहीं 2000 लोगों को खिताब कर रहे हैं। बुखलाहट थी, तेजी तरारी थी, मुंह से बहुत कुछ निकल रहा था। और वो साहब जो थे वो किसी जगह पे सेशन जज थे। तो कासमी साहब ने मेरे कान में ये कहा कि ये सेशन कम और सेशन ज्यादा लगता है। आई जस्ट कुड नॉट रेजिस्ट इट। हम दोनों ने हंसना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने मुझे ये बताया कि ये किसी और जगह पे भी ये वाकया हुआ था, तो वहां पे तो पब्लिकली उन्होंने कह दिया, लेकिन आज नहीं कहा। जुडिशरी से जरा डर लगता है, लेकिन इसके बावजूद ही कुड नॉट होल्ड इट बैक। मेरे अगले मुकर्रर जो है उनकी शाहिद ज़हीर साहब से बड़ी कुर्बत। जब हम लिखते हैं हमें तस्हीह की जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है कि हम किसी ऐसे शख्स कुलीग उस्ताद के पास जाएं जो हमें उस पर गाइड करे। हम जितने अच्छे भी लिखारी क्यों ना हो, हमें कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। और एक शख्स, एक उस्ताद मोहतरम, एक कुलीग, दोस्त, जिन्होंने हमेशा शफकत के साथ, प्यार के साथ शाहिद को गाइड किया, हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर इशफाक अहमद विरक साहब से कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। शाहिद ज़हीर सैयद साहब से बड़ा पुराना ताल्लुक है और बेतकल्फी आपको बड़ी इस तहरीर में भी नजर आएगी। दूसरा, कासमी साहब के इस जुमले से मुझे इजाज़त मिल गई है कि बंदा जाता है तो जाए, जुमला नहीं जाना चाहिए। कहते हैं कि दुनिया के मुश्किल तरीन काम 6 हैं। हथनी को साड़ी पहनाना, मच्छर को पतलून पहनाना, चोटी को टाई लगाना, ज़राफ़े की शेव बनाना, मुर्गी को लिपस्टिक लगाना और किसी वकील में हिस्से लताफत करना। अगर हम अपनी अदालतों कचहरियों पर नजर करें, हिस्से मज़ा तो रही एक तरफ, यहाँ तो जुमला एहसासात और जज्बात का भी दम घुटने लगता है। जब इस शोबे में अकबरुल्लाह वादी, फरदुल्लाह बेग और रुस्तम कियानी जैसे जिंदा दिलों की झलक दिखाई देती है तो अज़हानुल कुलूब में हैरतों के दर वाह होने लगते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मुनसिफी की निस्बत तेज धार तंज और धारीदार मज़ा से ज़्यादा इंसाफ किया है। इन हस्तियों से रियायत की गुंजाइश इसलिए भी निकल आती है कि ये कानून दान और वकील होने के बावजूद ज़्यादातर कटहरे की दूसरी जानब देखे गए हैं। लेकिन जब अदालत से वकालत की जानब रुजू करें तो शायद इन हजरात के तुंदो तेज मिजाज, अक्खड़ अंदाज, मुजरमाना माहौल, कदम कदम लाहौल और एक दूसरे को हर पल नीचा दिखाने की पुरजोर ख्वाहिश के बायस ना सिर्फ मज़ाक की देवी इन हवालों से मुकम्मल तौर पर रूठी हुई महसूस होती है, बल्कि एक तरह की दहशत और खौफ भी इनके धंधे के साथ जुड़ा हुआ है। एक मशहूर देहाती मिसल है कि
कि आसमान की चील, चौखट की कील और कोर्ट के वकील से खुदा बचाए नंगा करके छोड़ते हैं। अनवर मसूद का वो कथा तो आपने सुना होगा कि कब्जा दिला दिया मुझे मेरे मकान का। मेरे जो थे वकील अदीबुल नज़ीर हैं, फीस उनकी पूछते हो तो आप उस मकान में खुद हजरत वकील रिहायश पजीर हैं। कहते हैं कि एक आदमी मरने के बाद दूसरे जहान पहुंचा तो क्या देखता है कि एक बड़ी दीवार मुख्तलिफ किस्म की घड़ियों से भरी पड़ी है। उसने वजह पूछी तो फरिश्तों ने बताया कि इन घड़ियों की सुइयों की रफ्तार से दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में बोले जाने वाले झूठ का तयन किया जाता है। उस शख्स ने दिलचस्पी और हैरत से ताजर, आजर, डॉक्टर, प्रोफेसर, पटवारी, मौलवी, सियासतदान और सहाफियों के नामों वाली घड़ियों पर नजर की जो मुख्तलिफ रफ्तार से रवान थी। साथ ही दरियाफ्त किया, यहाँ मुझे वकीलों वाली घड़ी नजर नहीं आ रही। फरिश्ते ने जवाब दिया, वो क्लॉक हमारे दफ्तर में आवेजा है जहाँ हम उसे पंखे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये भी शुनीद है, एक जज गुस्से में वकील से मुखातिब हुआ, मिस्टर तुम अपनी हदूद क्रॉस कर रहे हो। वकील, कौन साला कहता है? जज इंतहाई इश्ताल अंगेज अंदाज में, तुमने मुझे साला कहा? वकील लफ्जों को चबाते हुए, मिलॉर्ड मैंने अर्ज किया है कि कौन सा ला कहता है। दोस्तों, वकील हजरात तो रहे एक तरफ कि वो कानून खुद साख्ता ज़वाबत और मजबूत भाईचारे के कील कांटे से पूरी तरह लेस होते हैं। इस इलाके में तो तरार मुजरिमों को फरमाइश करना मुमकिन नहीं होता। किसी जज ने एक मुलजम की सरजश करते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तीसरी बार अदालत आ रहे हो। मुलजम, आप तो हर रोज अदालत आते हैं, मैंने कभी कुछ कहा? पूरी अदालती तारीख में महज इसको थोड़ा सा आगे, हाँ, पूरी अदालती तारीख में महज एक खातून नजर पड़ती है जो इस खौफनाक सिस्टम के ऊपर हावी दिखाई देती है। मशहूर है कि किसी अहम मुकदमे में गवाही के लिए शहर की एक बुजुर्ग और भेदी खातून को खुसूसी तौर पर बुलाया गया। वकील इस्तगासा ने कटहरे में खड़े मुजरम की तरफ इशारा करके पूछा, अम्मा आप इस शख्स को जानती हैं? बुढ़िया ने एक तिरछी नजर उस आदमी पे डाली और बोली, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पूरे शहर में मुंदी गुंडे के नाम से मशहूर है, डकैती और कत्ल की हर वारदात में मतलूब होता है, झूठी गवाहियों के लिए पूरे इलाके में बदनाम है। वकील इस्तगासा ने बुढ़िया को बीच में टोकते हुए वकील सफाई की बाबत दरियाफ्त किया तो बुढ़िया तो जैसे फट पड़ी। वैसे ही कलमात उनके बारे में भी कहे। जज ने मुकदमे की कार्रवाई को रोकते हुए वकील इस्तगासा को पास बुलाया और उसके कान में सरगोशी के अंदाज में कहा, अगर तुमने इस बुढ़िया से मेरे मुताल्लिक सवाल किया तो मैं तुम्हें तौहीन अदालत में अंदर कर दूंगा। सच पूछे तो अदलिया के संगो खिश्त ज़दा अवानों में राग दरबारी की लय तो मुसलसल सुनाई देती रहती है, लेकिन लताफ़त और ज़राफ़त की रागनी अलापते बहुत कम लोग नजर आते हैं। इस मैदान में हज़रत इकबाल के इब्तदाई ज़रीफ़ाना कलाम, ज़फ़र इकबाल के दाल दलिए और रतबो याबस, हुसैन अहमद शराजी की बाबू नगरी, ज़फ़र अली राजा की छेड़छाड़ के बाद शाह ज़हीर सैयद एक ताज़ा हवा के झोंके की सूरत दिखाई देते हैं। शाह ज़हीर सैयद से मेरी देरीना शनासाई है। मौसूफ एक कामयाब वकील, शोला बयां मुकर्रर, वज़ादार इंसान और ठीक ठाक किस्म के दोस्त वाक़े हुए हैं। वो वैसे तो कानून और जुनून के आदमी हैं, लेकिन एक तवील अरसे तक अदल व इंसाफ का खेल खेलते खेलते जाने उन पर क्या अवतार पड़ी कि इस वक्त वो तमाम कानूनी ज़ाब्तों को बाला ताक रखकर न सिर्फ अदब बल्कि सीधा सीधा मज़ाक की सरहद पे खड़े हैं। अल्लाह उनके हाल पर रहम करे, क्योंकि वो तबका वकला तो अज़ल से बेअदबी और खौफनाक संजीदगी के लिए मशहूर है। सब जानते हैं कि वतन अजीज के किसी भी शोबे या धंधे में दंदनाते हुए दाखिल हो जाने से इन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अदब वो वाहद शोबा है जिसमें कदूमे मेमनत लजूम के बगैर दम नहीं मारा जा सकता। ये इसीलिए इनकी दस्त बुर्द से
बहुत हद तक बचा हुआ था। बिलखसूस मज़ाह और ज़राफ़त तो वो नगरी है जहाँ शुस्तगी और शाइस्तगी के साथ इज़्ज़ो इंकिसार बुनियादी शराइत का दर्जा रखते हैं। मुझे खुशकिस्मती या बदकिस्मती से किसी अदालती कार्रवाई में जो हज़रत की आन बान शान और कुरान देखने का आज तक इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन हद अदब के औराक का बिलिस्तियाब मुताला मुशाहदा करने का मौका ज़रूर मिला है। इन सफ़हात में आपको लड़ाका वकील, चालाक कानूनदान या तरार जरा बाज दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इन सतूर में तो शाह ज़हीर सैयद की वज़ह इत्तेहाद एहतियात के पर इस कदर भीगे हुए हैं कि खाका निगारी या ज़राफ़तकारी में जहाँ दामन को हरीफाना या ज़रीफ़ाना खींचने की बाकायदा गुंजाइश मौजूद होती है, वो वहाँ भी शरीफाना उसलूब की छतरी तान के शराफत से गुजर जाते हैं। जनाब शाह ज़हीर सैयद के इस किताब के खाके में खाके और मज़ामीन दोनों शामिल हैं, जिनका नजरी मुआयना करने के बाद अंदाज़ा होता है कि खाका निगारी जैसी तीखी सनत में भी वो बेदामूम हमलाबाजी की बजाय जुमला साजी से काम चला लेते हैं। वो खाके की गंजे फरिश्ते, मजीद गंजे फरिश्ते, औखे लोग, शनाख्त परेड और सर्जिकल वार्ड की रवायत से भी फ़ायदा उठाकर बेतकल्लफ या बातकलीफ अहबाब के साथ खुद खेलने के कई मौके तलाश कर सकते थे, लेकिन देखने में यही आया है कि नाजुक से नाजुक मुकामात पर भी वो छेड़खानी की बजाय मसलहतानी उसलूब का दामन थामने को तरजीह देते हैं। ये इनकी ख़ानदानी तरबियत का असर है या मजाज के धीमेपन का करिश्मा कि शुस्ता मजाजी, शगुफ्ता रवाजी, नुक्ता संजी और नुक्ता रसी के बावजूद वज़ादारी के साथ साथ दिलदारी कदम कदम पर उनकी तहरीर की बलाएँ लेती नजर आती है। फिर ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि शाह ज़हीर सैयद का तारीख़ व अदब का वसी मुताला उनकी तहरीर की सतर सतर से झांकता है। चूँकि वो वकील होने के साथ साथ एक कामयाब मुकर्रर भी हैं, इसलिए वो अपनी तख्लीक़ात में बरमहल अक़वाल व अशार और हस्बे ज़ायक़ा मिसरों को नगीनों की तरह टाँकने का हुनर भी जानते हैं। कहीं कहीं चुलबुली तहरीफ से भी तहरीर खिलखिला उठती है। उनका बेपनाह मुशाहदा, जुज़ियात निगारी, मंजर निगारी और रमज़ो इमायत का मुसलसल इस्तेमाल बाज़ औक़ात उनके खाकों को अफसानों के करीब ले जाता है। जिस तरह कहा जाता है कि हर रोज़मर्रा मुहावरा और हर वकील जज नहीं होता, लेकिन हर मुहावरा रोज़मर्रा और हर जज वकील भी होता है। इसी के मिस्दाक कहा जा सकता है कि हर खुशगुफ्तार वकील मज़ाह निगार नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी खुश उसलूब कलमकार को एक दिल पजीर वकील होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहुत शुक्रिया।